السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور ہم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور اس کے لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ کے ساتھ اور اس کی مختصر سی تفسیر، تاکہ ہمیں بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یقیناً پڑھنے سے اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی ہم اس پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک اس کا لفظی ترجمہ، اس کا با محاورہ ترجمہ، اس کی مختصر سی تفسیر کو پڑھا ہے۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آیت نمبر 4 سے لے کے آخر تک اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو درست طریقے سے پڑھ سکیں، پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، با محاورہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ ما اس میں میم پہ جو کھڑی زبر ہے اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ مالکی، جو کاف اور لام کے نیچے زیر ہے اس کو بالکل بھی لمبا نہیں ہونے دینا، مالکی ایسے بالکل نہیں کرنا، مالکی یوم الدین۔ دال پہ تشدید کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، مالک یوم الدین۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ مالک کا لفظ تو آپ کے فوراً ذہن میں آ گیا ہوگا کہ مالک، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، دین جو ہے یہ تو آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ دین جو ہمارا دین اسلام ہے یہ نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد یہاں بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز سزا کا مالک ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جیسے یہ گھر ہے یا کسی کی کوئی پراپرٹی ہے یا کسی کی کوئی گاڑی ہے تو اس کا مالک ہوتا ہے، تو وہ یہ جو ملکیت ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ وہاں کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر مرضی کسی کی چلے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ اللہ رب العزت جس چیز کا حکم دیں گے، جس کو بولنے کی اجازت دیں گے وہی بول پائے گا، ورنہ سب انسان ہر کوئی خاموش کھڑا ہوگا اور حاکمیت اور اختیارات صرف اور صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں جو لفظ یا ہے اس کو تشدید کی وجہ سے تھوڑا سا جماؤ سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ جب
الف سے پہلے زبر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ایاکا. اب کاف کے آگے چونکہ الف نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا. ایاکا نعبدو. نعبدو اس کو نعبدو نہیں کہنا. نعبدو لمبا نہیں کرنا دال کو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سین کو باریک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ایاک صرف تیری. صرف تیری کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اور جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے اور. ایاک صرف تجھ سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط. ناصی. اب یہ صاد ہے. پیچھے تھا نس سین تھا. اب یہ ہے ناص صاد. اب یہ دیکھیں ناص اور نس کتنا فرق ہے. تو صاد کو منہ بھر کے اور سین کو باریک آواز میں پڑھنا ہے. اہدنا الصراط. یہ بھی تو آگے موٹا. تل نہیں بلکہ طول. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ سین ہے. اس کو باریک بولنا ہے. اس کو موٹا نہیں بولنا باریک بولنا ہے. مستقیم قاف موٹا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے. صراط راستہ. مستقیم سیدھا. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اچھا جو اہدنا ہوتا ہے نا ہدایت لفظ جو ہے اور صراط مستقیم جو ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا کے منزل تک پہنچا دینا. صرف سیدھا راستہ دکھانا نہیں بلکہ اس سیدھے راستے پہ چلانا بھی. جو اللہ پاک سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں بلکہ اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں جو اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ راستہ جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے. وہ راستہ جو جنت کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اور اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں اور وہ دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یہی سیدھا راستہ ہے. آگے کیا ہے. صراط الذین. صراط الذین انعمت علیہم. صاد کو موٹا پڑھنا ہے. رو کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. رو کو پر بھی پڑھیں گے. رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو پر پڑھتے ہیں. والذین. تو کو موٹا پڑھنا ہے اور لام کے ساتھ سختی سے جوڑنا ہے. والذین. آگے ذال کو نرمی سے بولنا ہے. صراط الذین انعمت. یہاں پہ اظہار ہوا ہے. نون کی آواز کو فوراً سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. انعمت علیہم. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط راستہ. الذین ان لوگوں کا. انعمت تو نے انعام کیا. علیہم ان پر. غیر نہ. مغضوب غضب کیا گیا. علیہم ان پر. ولا اور نہ. ضالین جو گمراہ ہوئے.
उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गजब नाजल हुआ, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। अब इस आयत में 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया है। कौन से? अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता, जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया, अपना फजल किया, रहम किया, जिन पे अल्लाह ताला की नजर करम है। वो लोग कौन है? वो 4 किस्म के लोग हैं। अंबिया, सालिहीन, शुहदा और सद्दीकीन। ये 4 किस्म के जो लोग हैं, इन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है, इनसे अल्लाह राजी है। और वो दूसरा ग्रुप वो है जिन पर अल्लाह नाराज है, जिन पर अल्लाह ने गजब किया है। और तीसरे वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, जो रास्ते से भटके हुए हैं। तो हम ये अल्लाह पाक से हर रोज सूरतुल फातिहा में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा शुमार भी उन लोगों में करना जिन पर तेरा फजल है, जिन पर तेरा करम है, जिन पर तूने इनाम किया है। अंबिया, शुहदा, सालिहीन और सिद्दीकीन। अब अंबिया में तो हमारा शुमार नहीं हो सकता। जो सालिहीन होते हैं वो नेक लोग होते हैं। सिद्दीकीन जो होते हैं वो होते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। और शुहदा वो होते हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान भी दे देते हैं और जो हक की गवाही भी देते हैं। तो अंबिया को छोड़ के बाकी जो 3 हैं, इनमें हर किसी का शुमार हो सकता है जो नेकी के रास्ते पे चलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम जो सूरत फातिहा को हर रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, हमें इसको सही मानी में समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।